حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، آپ چونکہ اموی خاندان سے آپ کا تعلق تھا، لیکن آپ کا انداز سب سے انوکھا اور نرالا تھا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل میں گزاری۔ سلیمان جس نے اپنی ساری زندگی تخت و تاج کی زندگی میں گزاری، جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے سوچا کہ میں ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا نائب بنا دوں۔ خیر، جب ان کا انتقال ہوا، لوگ دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہوئے، وصیت نامہ پڑھا گیا، تو آپ کھڑے ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس میں میری کوئی منشا نہیں تھی کہ مجھے امیر بنایا جائے، یہ میری منشا اور آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر یہ نصیحت لکھی گئی ہے، لہٰذا میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے امیر ہیں، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں رہوں، میں تمہارا امیر ہوں۔ لہٰذا آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ سب سے پہلے میری ساری جائیداد جو ہے بیت المال میں جمع کی جائے، اور اس کے بعد آپ کے جتنے بھی عزیز و اقربا تھے ان کی ساری جائیداد جو ہے وہ حکم دیا کہ اس کو ضبط کی جائے، جو لوگوں کا مال ضبط کیا گیا تھا ان کو بھی بیت المال میں جمع کیا جائے۔ آپ سب سے انوکھے نرالے، آپ کا انداز سب سے انوکھا نرالا۔ تو جب آپ مسجد سے باہر نکلے ہیں تو آپ کے لیے شاہی سواری پیش کی گئی، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میرا خچر ہی کافی ہے، لہٰذا آپ اتنے سادہ۔ تو آپ جب گھر آئے ہیں تو آپ گھر، چونکہ آپ کی جو زوجہ تھی وہ 4 بادشاہوں کی بہن تھی، تو لہٰذا ناز و نخروں میں پلنے والی عورت، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز آپ نے فرمایا کہ بھلی مان کہ اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنی ہوگی، یعنی کہ بادشاہی کی زندگی چھوڑ کر فقیری کی زندگی گزارنی ہوگی۔ تو وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ تھی، تو انہوں نے بادشاہی کی زندگی کو ترک کر کے فقیری کی زندگی کو اختیار کیا۔ ایک دفعہ عید کے موقع پر آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ سے ملنے آئے، انہوں نے بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن جو آپ کے بیٹے ہیں انہوں نے خستہ کپڑے پہنے ہوئے۔ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہیں شرمندگی تو ہو رہی ہوگی نا کہ ایک بادشاہ کے بیٹے ہو کے ہم نے خستہ کپڑے پہنے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں بابا جان، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے بابا جان نے خیانت نہیں کی بلکہ دیانتداری کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ آپ اپنے گھر جاتے ہیں، گھر جا کے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں نے منہ پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، کپڑا اوڑا ہوا ہے۔ تو جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا تم نے اپنے منہ پر کپڑا کیوں پہنا ہے؟ تو آپ کی بیٹیاں عرض کرتی ہیں کہ بابا جان، ہم نے آج کچا پیاز کھایا ہے، کچے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے، تو ہم نے اپنا منہ اس وجہ سے ڈھکا ہوا ہے تاکہ پیاز کی بدبو آپ تک نہ پہنچے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے گزاری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اجر بھی تو دیا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر اس صورت میں دیا کہ آج تک ان کا نام ہمارے لبوں پر قائم و دائم ہے، ہمارے دلوں میں قائم و دائم ہے۔